کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا۔ اے حق تعالیٰ، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور الہی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 100، اور کلام مقدس کے اس حصہ میں یوں مرقوم ہے: اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کے بابرکت اور مقدس نام میں ہم آج کلام مقدس میں سے اس آیت پر غور کریں گے جو زبور نمبر 100 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ یہ زبور خدا کی حمد و ثنا، خدا کی حمد و ستائش کا گیت ہے، اور یہ زبور بلاہٹ کا زبور بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، اس کے حضور حاضر ہو۔ کلام مقدس کے ان الفاظ کو خدا کے گہرے معنوں میں سمجھیں گے اور پھر اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور خوشی سے ہی خدا کی عبادت کرنا ہم سب پر ایک اہم فرض ہے۔ اور انسان کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور جب انسان خدا کی عبادت نہیں کرتے تو خدا ان کو سزا دیتا ہے، اور جہنم کا تصور بھی یہی ہے۔ یہ بہت سی روایتی تصور ہے، اور اس تصور کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اور بغیر وضاحت کے یہ تصور ادھورا ثابت ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنے ساتھ رفاقت اور شراکت میں رکھنے کے لیے اپنی صورت پر پیدا کیا، اور زمین اور آسمان کے کل اختیار میں اس کو شریک کیا اور شامل کیا۔ خدا انسان کے عمل اور ارادوں میں خرابی کے باعث معلول ہوتا ہے، چونکہ گناہ اور خرابی انسان کو خدا سے دور کرتے ہیں، اور اس صورتحال میں انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور جو خدا کو یہ بات پسند نہیں کہ انسان موت کے ہاتھ میں چلا جائے، خدا انسان کو اس کے گناہ کی سزا اس کی بحالی کے لیے دیتا ہے، اور بنی اسرائیل کی اسیری کے سال
اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جہنم کا تصور یہ نہیں کہ اگر انسان خدا کی عبادت نہ کریں تو وہ سیدھے جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ خدا کی عبادت کرنا ایک راست بازی ہے، اور اس راست بازی کا نہ ہونا انسان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ عبادت ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اہم حصہ بھی ہے۔ خدا انسان سے صرف اپنی عبادت کا تقاضا نہیں کرتا، حالانکہ وہ ایسا کرتا بھی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی پرستش کریں۔ اس عمل میں زندگی کو خدا کے لیے وقف کرنا اہم ہے۔ اہم ترین کاموں میں ہے کہ اپنی زندگی کو بھی خدا کے لیے وقف کرنا ہے۔ اگر محض عبادت ہی عبادت ہے اور اس میں وہ زندگی جو خدا چاہتا ہے اس زندگی سے خارج ہوں تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کی عبادت کرنا ایک وسیع عمل ہے جس میں روایتی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل شامل ہے جو روحانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس روحانی عمل میں خدا کی دی ہوئی خوبیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانا شامل ہے۔ ان خوبیوں اور صلاحیتوں کے تحت خدا کی عبادت زیادہ پرمعنی بن جاتی ہے، کیونکہ خدا کی عبادت ایک مکمل عمل ہے جس میں سب سے پہلے عابد کی خوشی شامل ہے۔ جب تک انسان کی دلی رضامندی خدا کی عبادت میں شامل نہ ہو اس وقت تک وہ عبادت ادھوری اور بے مقصد ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم اجتماعی عبادات میں شامل ہوں لیکن اس عبادت میں انسان کی دلی رضامندی خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ ہو اور محض صرف عبادت خانے میں انسان بیٹھا ہو لیکن وہ کہیں ذہنی طور پر اور جگہ پہنچا ہوا ہو تو یہ عبادت ادھوری اور بے مقصد عبادت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں کہتا ہے کہ گاتے ہوئے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، گاتے ہوئے خدا کی عبادت کرنے میں شادمانی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ شادمانی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل اور جان سے خدا کے لیے سوتے پھوٹ رہے ہوں۔ انسان کی زندگی میں خدا ہی خدا ہو اور خدا کی عبادت میں خدا کو الہی ہستی کے طور پر قبول کر کے اس کی تعظیم کرنا شامل ہے۔ اور یہاں بھی عبرانی مذہب کے دیگر معاملات کی طرح اجتماعی اور گروہی صورتحال سامنے آتی ہے کہ لوگ خدا کی چراگاہ کی بھیڑوں کی طرح خدا کے گھر کے پھاٹک میں داخل ہوں۔ خدا کی حمد کرنا اس کی بھلائی کو تسلیم کرنا ہے اور اس کی وفاداری کا پشت در پشت اعلان کرنا ہے۔ عبادت کے وہ عوامل جو بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد جب رات کو بھیڑیں بھیڑ خانے میں واپس پہنچتی ہیں تو راحت اور چین ان کا بکھرا اس وقت ہوتا ہے۔ وہ چرواہے کی طرف بڑی شکر گزاری کی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ اس شکر گزاری میں ان کی دلی خوشی شامل ہوتی ہے۔ وہ ایسا ہر روز کرتی ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ان بھیڑوں کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ وہ چرواہے کے لیے جو شکر گزاری رکھتی ہیں کسی اور کے لیے نہیں رکھتی۔ چرواہے اور بھیڑ کا رشتہ بھیڑ کے لیے ایک تحفظ کی ضمانت ہے۔ بھیڑ اپنے اس تعلق سے باہر ہو کر
ہر قسم کے خطرے سے پھر دور ہو جاتی ہے۔ عبادت کا تصور باتوں کا حامل ہے کہ جب ایماندار خدا کے گھر میں خوشی سے آتے ہیں تو زمانے کے منفی اثرات ان پر اثر نہیں کرتے۔ وہ ایمانداروں کی شراکت میں خداوند کے ہاں خوشی سے رہتے ہیں۔ خدا کے حضور گانا اور حمد کرنا ان کے لیے راحت اور زندگی کا باعث ہوتا ہے۔ خدا کی نزدیکی اور اس کی خوبیاں اس میں صلاحیت کرتی جاتی ہیں۔ ایماندار عبادت کی بدولت اس ڈالی کی مانند ہوتے ہیں جو درخت سے پیوستہ رہتی ہے۔ درخت کے ساتھ پیوستگی میں ایماندار جو ہے وہ پھلدار بنتا جاتا ہے، اور جس طرح ایک درخت کے ساتھ ڈالی کی پیوستگی رہتی ہے تو ڈالی پھر پھلدار بن جاتی ہے۔ اس کے اندر درخت کی وہ تمام خوبیاں صلاحیت کرتی ہیں جو درخت کی خوبیاں ہیں۔ اسی طرح ایک عابد، ایک عبادت کرنے والا جب خدا کے ساتھ اس کی دلی اٹیچمنٹ ہوگی، اس کی وابستگی ہوگی، تو وہ یقیناً خدا کی خوبیاں ظاہر کرے گا۔ لیکن اگر روایتی اور فرضی عبادات میں شامل ہونا اور حقیقی طور پر عبادت میں نہ اترنا، حقیقی طور پر اپنا دل خدا کے آگے نہ انڈیلنا، یہ بے سود عبادت ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب جب کوئی بھیڑ خانے اور چرواہے سے بھٹکتی ہے تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے چرواہے اور اس کی محبت کی بے قدری کر کے اپنا دھیان دنیا کی طرف لگایا ہے۔ ایماندار کی زندگی میں ایسے مقام آ سکتے ہیں جب وہ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن خوشی سے نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہے، کیونکہ ایسی عبادت ریاکاری کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ ریاکار کی تعریف بھی یہی ہے کہ اس کے لب پر خدا ہے اور اس کا دل خدا سے دور ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ریاکاری کی عبادت اور دعا کو بے سود ٹھہرایا اور ہر حالت میں اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس لیے ایک ایماندار کے لیے لازم ہے کہ خدا کی عبادت خوشی سے کرے، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور خدا کی بھلائی ہمیشہ انسان کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ انسان کے ساتھ 2 بار 3 بار 4 بار بھلائی کر لے گا اور آخر کار اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، لیکن خدا کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کی بھلائی سدا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے، کیونکہ وہ بھلا ہے۔ خدا ہی بھلا ہے۔ انسان کے اندر بھلائی کرنے کی صلاحیت تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہم انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو پھر وہ اپنی بھلائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ ہم بھلائی کو چھوڑ کر برائی کا کیوں سوچیں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اگر تو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو یہ تیرے لیے گناہ ہے۔ خدا کی عبادت نہ کرنا اس حوالے سے گناہ ہے کہ انسان ایسا کر سکتا ہے، اور جب وہ جان بوجھ کر شخصی، خاندانی، کلیسیائی عبادت نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ
ٹھہرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور خداوند سے پھر وہ دور ہو جاتا ہے۔ خداوند سے دوری موت کا نام ہے اور موت کا دوسرا نام جہنم ہے۔ خوشی سے خداوند کی عبادت کا تقاضا خدا کی وفاداری سے جوڑتا ہے۔ خداوند شروع دن سے ہی بنی نوع انسان کے ساتھ نسل در نسل وفادار ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی ہمارا خدا وفادار خدا رہتا ہے، یعنی وہ اپنی کائنات کو کبھی نہیں بھولتا، وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اس کی وفاداری میں باپ کی شفقت اور ماں کی محبت، بھائی اور بہن کی اخوت شامل ہے۔ خدا کا تعلق خاندانی تعلق ہے۔ کائنات کے سربراہ کی حیثیت سے وہ ہماری تعظیم کا حقدار ہے۔ خدا کے اس حق کو کوئی شخص منفی معنی میں بیان نہیں کرے، بلکہ دل کی خوشی سے خداوند کی تعظیم کرے۔ خدا کی اس تعظیم کو برقرار رکھنے کے لیے خاندانی تعلقات کو قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ خاندانی رشتوں کی مدد سے ہم خدا کی سربراہی کو سمجھ سکتے ہیں۔ تمام کائنات اور تمام اہل زمین خداوند ہی کی عبادت کریں، کیونکہ وہی واحد قادر سچا زندہ ایک ہی خدا ہے جو عزت، بزرگی، بندگی اور سجدے کے لائق ہے۔ واحد خالق، نجات دہندہ اور سنبھالنے والے کے طور پر عزت اور جلال کا دعوے دار ہے۔ خدا کی عبادت انکساری اور خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ عبادت کے لیے شمولیت اختیار کریں اور ایک فعال مسیحی زندگی گزاریں۔ خدا یہ چاہتا ہے، اور ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دہکتے ہوئے کولوں میں سے ایک کوئلے کو نکال کر باہر رکھ دیں تو وہ کوئلہ جلدی ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس کے اندر سے ساری گرمائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بہت سے کولوں کے اندر رہے گا تو دیر تک اس کے اندر گرمائش رہے گی، اس کی ہیٹ برقرار رہے گی۔ اسی طرح بعض دفعہ بہت سے لوگ چرچز میں اس لیے عبادت کے لیے نہیں آتے کہ ہم گھر پر ہی کر لیتے ہیں، ہم اپنی شخصی عبادت کر لیتے ہیں، اور بہت دفعہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہی یاد کرنا ہے، جہاں بھی چاہیں خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ واقعی خدا ہر جگہ پر اگرچہ موجود ہے، لیکن اس کوئلے کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ جب انسان دوسرے انسانوں سے، دوسری کلیسیا سے ہٹ کر میل ملاپ نہیں رکھتا اور خود اپنے آپ کو علیحدہ مذہبی بندہ سمجھتا ہے، تو آہستہ آہستہ وقت آتا ہے کہ وہ اس کی راست بازی، اس کی روحانیت پھر ٹھنڈی پڑتی جاتی ہے۔ لیکن اگر کلیسیائی میل ملاپ کو قائم رکھتا ہے، رفاقت شراکت میں رہتا ہے اور خدا کے گھر میں آ کر عبادت کرتا ہے، تو اس کی روحانیت جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اور زبور نمبر 100 میں ایک بلاہٹ ہے کہ اے اہل زمین سب خداوند کی عبادت کرو، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ پھر ہے کہ گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، اور جب انسان کے اندر خوشی موجود ہو، انتہا کی خوشی موجود ہو، تو انسان خوشی میں گاتا ہے، گنگناتا ہے، اور اگر غم کی حالت ہو تو انسان کے اندر سے آنسو ٹپکتے ہیں۔
ظاہری طور پر اگرچہ اس کے آنسو نہ بھی نکلے، لیکن اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ غم زدہ ہے۔ لیکن اگر خوشی اندر موجود ہو تو خوشی اس کے چہرے پر بھی ٹپکتی ہے۔ اسی طرح جو خوشی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، خوشی سے خدا کی عبادت کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت دفعہ لوگ جب سنڈے کی عبادت کے لیے چرچ میں آتے ہیں تو تیاری کے ساتھ نہیں آتے۔ بعض راہ چلتے چلتے 2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے آتے ہیں اور پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو تیاری کے ساتھ آتے ہیں وہ اپنی بدنی تیاری بھی کرتے ہیں، وہ اپنے کپڑوں کی بھی تیاری کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ ہم اپنے عظیم خدا کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں، کسی ضیافت میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو پہلے سے ہی اپنے لباس کا ڈیزائن سجیسٹ کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو میچنگ کرتے ہیں، تاکہ وہاں پر جب ہمیں دیکھا جائے تو لوگ یہ تصور کریں، ہماری خوبصورتی کو دیکھیں، ہمارے کپڑوں کے ڈیزائن کو دیکھیں اور ہماری تعریف کریں۔ لیکن وہ خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، جو خالق کل ہے، جو اختیار کل ہے، جب ہم اس کی چوکی پر گرتے ہیں، جب اسے سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ذہنی طور پر، عقلی طور پر، بدنی طور پر، روحانی طور پر تیاری کے ساتھ خدا کے گھر میں جانا، اور پھر خدا کے گھر میں جا کر سنجیدگی سے قدم رکھنا، اور جو کوئی خدا کے پاس اس طور سے خوشی سے خدا کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یقیناً وہ جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی راحت، ایک ایسی خوشی، ایک ایسا چین انہیں دلی طور پر ان کی زندگی میں ملتا ہے۔ اور پھر اگر مایوسیوں میں سے، مصیبتوں میں سے بھی وہ گزرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک اطمینان یہ موجود رہتا ہے کہ ہمارا خدا بھلا ہے، ہمارے خدا کی شفقت ابدی ہے، ہمارے خدا کی وفاداری پشت رہتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ زبور نویس بھی یہ بلاہٹ دیتا ہے کہ آئے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ آئیے اپنی زندگی میں یہ پکا ارادہ کر لیں، ایک وقت مقرر کر لیں کہ ہم نے اجتماعی عبادت میں بھی خوشی سے جانا ہے اور ذاتی عبادت کو بھی خوشی سے کرنا ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنے مقدس کلام کے وسیلہ سے بابرکت کرے۔ آمین۔